بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ظاہر اور نص کے ٹکراؤ یعنی تعارض کی مثال پڑھی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم نص اور مؤول میں تعارض کی مثال پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مفسر کی تعریف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان یعنی بارش نے سیراب کیا اس میں عشر ہے۔ اس حدیث میں ما لفظ عام ہے اور السماء بول کر وہ پانی مراد ہے جو بغیر خرچ کے زمین کو سیراب کرے۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کی ہر وہ پیداوار، بھلے وہ گندم ہو، چاول ہو، سبزی ہو یا فروٹ ہو، اس کو ایسا پانی اگائے کہ جس پر خرچہ نہ کیا گیا ہو، جیسے بارش کا پانی، ندی کا پانی، دریا کا پانی، تو اس پیداوار میں عشر ہوگا۔ عشر یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ۔ مثال کے طور پر 10 من پیداوار ہوئی تو 10واں حصہ 1 من پیداوار ہوگی جو کہ عشر میں دی جائے گی۔ تو یہ حدیث عشر کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، لہٰذا عشر کے بیان میں یہ حدیث نص ہوگی، اور حدیث میں ما چونکہ لفظ عام ہے جو کہ گندم، چاول اور سبزی کو بھی شامل ہے، لہٰذا گندم و چاول کے ساتھ ساتھ سبزی میں بھی عشر ہوگا۔ جبکہ حضور کی ایک دوسری حدیث میں ہے، لیسا فی الخضروات صدقۃ، یعنی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں لفظ صدقہ لفظ مشترک ہے جو کہ عشر، زکوٰۃ اور خیرات تینوں کو شامل ہے، اور یہاں حدیث میں صدقہ سے بطور تعویل یعنی غور و فکر کر کے عشر مراد لیا گیا ہے، یعنی صدقہ جو کہ لفظ مشترک ہے یہاں عشر کے معنی میں مؤول ہوگا۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے، یعنی اس حدیث کے ذریعے سبزیوں میں عشر کی نفی بطور مؤول کے ہے، اور پہلے والی حدیث ما سقطہ السماء ففیہ العشر میں سبزیوں میں عشر کا ثبوت بطور نص ہے، اور جب نص اور مؤول آپس میں ٹکرا جائیں تو نص پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ نص قطعی ہوتی ہے اور مؤول ظنی ہوتا ہے، اور قطعی ظنی کے مقابلے میں راجح ہوتا ہے۔ آئیے جی اب مفسر کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ مفسر اس کلام کو کہتے ہیں جس میں کلام کی مراد متکلم کی جانب سے بیان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہو کہ کلام میں تاویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مثال اس کی، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے ایک ساتھ۔ اس میں ملائکہ کا لفظ عمومیت یعنی عام ہونے کا معنی دینے میں تو ظاہر ہے، مگر اس عام میں تخصیص کا احتمال باقی ہے کہ کتنے فرشتے، سارے یا بعض۔ تو اس تخصیص کے اس احتمال کو کلہم کے لفظ نے ختم کر دیا، یعنی سب فرشتے۔ تو الملائکہ جو کہ لفظ عام تھا کلہم کی تاکید کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی سب فرشتے۔ تو سب فرشتے اگرچہ کہ لفظ خاص ہے، مگر اس میں تاویل کا احتمال قائم ہے کہ سب فرشتوں نے الگ الگ سجدہ کیا کہ ایک ساتھ سجدہ کیا، تو تاویل کے اس احتمال کو اجمعون کے لفظ نے ختم کر دیا۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ بنا کہ سب فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا۔ تو اب فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون مفسر کی مثال بن گئی، اس طرح کہ کلہم اور اجمعون کے بیان نے
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ فسجد الملائکۃ کا کلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور کلہم اجمعون کا بیان یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی متکلم نے کلہم اجمعون کے بیان کے ساتھ فسجد الملائکۃ کے کلام کو ایسا واضح کر دیا کہ اس میں تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہا۔ تو اب یہ پوری آیت مفسر کی مثال بن گئی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وقولہ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس زمین کو آسمان یعنی بارش نے سیراب کیا ہو تو اس میں عشر ہے۔ حضور کا یہ فرمان نص فی بیان العشر، عشر کے بیان میں نص ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور حضور کا فرمان لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ حضور کا یہ فرمان معول ہے فی نفی العشر، عشر کی نفی میں۔ کیوں معول ہے جی؟ لأن الصدقۃ تحتمل وجوہا، کیونکہ صدقہ احتمال رکھتا ہے کئی معانی کا، مطلب عشر، زکوٰۃ، خیرات۔ فیترجح الاول علی الثانی، تو اول یعنی حضور کا پہلا فرمان ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جو کہ عشر کے بیان میں نص ہے، وہ ترجیح پا جائے گا علی الثانی، حضور کے دوسرے فرمان میں، جو کہ عشر کی نفی میں معول ہے۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، اور بہرحال مفسر، فَهُوَ، تو وہ ہے یعنی وہ کلام ہے، ظاہر المراد بہ، کہ جس کی مراد ظاہر ہو، من اللفظ، لفظوں سے، ببیان من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے ایسے بیان کے ساتھ، بحیث لا یبقی معہ، کہ اس طرح کہ باقی نہ رہے اس بیان کے ساتھ احتمال التأویلی و تخصیصی، تعویل اور تخصیص کا احتمال۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال یعنی مفسر کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ۔ فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، تو ملائکہ کا اسم عموم کے معنی میں ظاہر ہے، یعنی عمومیت کا معنی دینے میں ظاہر ہے۔ الا، مگر، ان احتمال التخصیصی قائم، تخصیص کا یعنی اس عمومیت کے معنی میں تخصیص کا احتمال قائم ہے۔ فانسد باب التخصیصی، تو بند ہو گیا تخصیص کا دروازہ، بقولہ کلہم، رب کے فرمان کلہم کے ساتھ، ثم بقی احتمال التفریقۃ، پھر باقی بچا تفریقہ یعنی الگ الگ ہونے کا احتمال، فی السجود، سجدہ کرنے میں۔ فانسد باب التأویل، تو بند ہو گیا تعویل کا احتمال، بقولہ اجمعون، رب کے فرمان اجمعون کے ساتھ۔ تو یوں یہ مفسر کی مثال بن گئی۔